الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ فرحان بھائی نے کہا کہ 20 ستمبر کو جو ہے لوگ اپنی چھتوں کے اوپر آ کر اذان دیں گے، اور ایک طرح سے اس کو جو ہے مشن نور کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو آیا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اذان کیا ہے؟ اذان اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اب اذان کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور جب اجتماعی اذان دی جائے گی تو انسان کو ایک حوصلہ آئے گا، ایک اس کو تسلی ملے گی، اور اس کے اندر ایک جو ہے ہمت پیدا ہوگی۔ اب رہی بات کہ یہ اذان کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کرنا، تو دیکھیں ہمارے عرف کے اندر وقت اور جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی جگہ کو یا کسی وقت کو خاص کر لینا تو یہ جو ہے شرعاً ممنوع ہے۔ یاد رکھیے، شرعی طور پر وقت کو خاص کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ اپنے عرف اور عادت کے اعتبار سے اگر کسی جگہ یا وقت کا تعین کر لیا جائے تو اس میں ممانعت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کے اندر ہم جو ہے وقت کا تعین کرتے ہیں، جگہ کا تعین کرتے ہیں، تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب یہ کس مقصد کے تحت ہے؟ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے کہ ملک پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب پس رہا ہے، مظلوم کے اوپر اور ظلم کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ فریاد کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو کرنی بھی چاہیے۔ رب ہی ہماری جو ہے فریاد کا مداوع کرے گا اور ہمارے لیے آسانی مہیا کرے گا، کیونکہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، اذان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور فقہا نے تو مشکل وقت کے اندر اذان دینے کا کہا ہے، جیسا کہ ماضی قریب کے اندر کرونا کا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ کئی جو ہے علماء اکرام نے کہا کہ اذانیں دو تاکہ یہ وبا ختم ہو اور اس سے جان چھوٹے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے اذان دے رہا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر خوشحالی آ جائے، غریب کو جو ہے آسانی میسر آ جائے، اور یہ ملک ہمارا جو ہے ترقی کی جانب گامزن ہو، تو اس میں کوئی بھی شکوک و شبہات نہیں ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اذان کے ساتھ ساتھ جب حدیث مبارکہ میں کہ اذان کے بعد دعا بھی کی جائے تو دعا قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے، تو بالکل اذان کے ساتھ آپ دعا بھی کریں تاکہ وہ قبولیت کا ذریعہ بنے۔ اور یہ چیزیں عام ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اللہ کے ذکر کی جانب لگنا ہے۔ اب وہ ذکر اذان کی صورت میں ہو، وہ نوافل کی صورت میں ہو، وہ ذکر اللہ کی صورت میں ہو، آیت کریمہ کی صورت میں ہو کہ آیت کریمہ کا ورد کرنے سے بھی مشکلیں ٹلتی ہے، تو بالکل یہ کیا جائے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اگر یہ نوجوان طبقہ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، تو ہم اس کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں اور ایسے عمل کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی جانب متوجہ ہوں۔ اللہ کو پکاریں گے تو ہی ہماری فریاد اس کی بارگاہ میں پہنچے گی اور ہماری مشکلیں اور پریشانیاں حل ہوگی۔